احسان رمضان، احسان رمضان، احسان رمضان۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا جو سلسلہ شروع فرمایا، اس کا اختتام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت اور مبارک ہستی پر فرمایا، اور جتنے بھی انبیاء اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجے، ہر نبی کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا اور ایسی نشانیاں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی کہ وہ اپنی قوم والوں کے لیے حجت بنے۔ قوم والوں پر کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ ہمیں نبی کی پہچان نہ ہو سکی۔ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے مختلف نشانیاں عطا فرمائی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے ایسی نشانیاں عطا فرمائی کہ کسی کا بھی کوئی بھی عذر باقی نہیں رہا کہ ہم پہچان نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے 40 سال کا عرصہ وہاں مشرکین مکہ کے درمیان گزارا، اور نبی صادق سچے نبی کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ نبی، اس کا کردار انتہائی صاف ستھرا ہوتا ہے، انتہائی اجلا چمکیلا اور صاف ستھرا کردار ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص نبی کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے قول کا انکار تو کرتے ہیں، اس کے دعویٰ کا انکار تو کرتے ہیں، لیکن نبی کا ذاتی کردار جو ہوتا ہے، نبی کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، تو یہ اس پر کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ نبی کا اخلاق، نبی کا کردار اپنی قوم میں جتنے بھی افراد ہوتے ہیں سب کے لیے حجت اور نمونہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال نبوت سے پہلے زندگی گزاری، اور آپ نے ایک ایک لمحے کے بارے میں چیلنج کر کے کہا کہ تم مجھے کسی ایک موقع پہ بتا دو کبھی میں نے تم سے کوئی جھوٹ بولا ہو، کوئی دھوکہ کیا ہو، کوئی بھی برائی میرے کردار میں بتا دو۔ فقط لبثت فیکم عمرا، کہ میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے۔ 40 سال کا عرصہ تھوڑا عرصہ نہیں ہے۔ اگر میں جھوٹا ہوتا تو کہ ایک دن 10 سال 15 سال چلتا، 30 سال چلتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا۔ نبی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کا کردار انتہائی صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اتنے بہترین اخلاق ہوتے ہیں کہ فرشتے جو معصوم ہیں، جو گناہ نہیں کرتے، وہ فرشتے بھی نبی کے اخلاق پر رشک کرتے ہیں۔ پہلی نشانی نبی کی یہ ہے کہ اس کا اخلاق انتہائی صاف ستھرا ہوتا ہے، اور دوسری نشانی نبی کی یہ ہے کہ نبی، اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی تائید ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی مدد ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کام کہ جو دنیا میں عام آدمی نہیں کر سکتا، وہ نبی کے ہاتھوں کرواتا ہے، وہ نبی کے اوپر ظاہر کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنا کردار پیش کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معجزات پیش کیے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کی سیر کروائی، جسے معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ایسا کام تھا کہ عام آدمی نہیں کر سکتا، عرش کی سیر نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درختوں نے آ کے سلام کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں نے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھیروں معجزات، قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ کہ وہ مشرکین مکہ جو انتہائی فصیح و بلیغ لوگ تھے، عربی ان کی اپنی مادری زبان تھی، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم اتارا، قرآن کریم میں بار بار چیلنج کیا کہ تم اس جیسی ایک آیت بنا کے دکھا دو، لیکن نہیں بنا سکے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے ساتھ، اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کے لیے تائید غیبی ہوتی ہے، غیبی مدد ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص نبی کے کسی کام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کسی معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کے لیے معجزات دکھائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دکھائے، اور نبی کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے، ہمیشہ سچ نبی کوئی زمانہ ماضی کی خبر دے یا آنے والے زمانے میں کسی ہونے والے واقعہ کی خبر دے، وہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبوت کی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ جھوٹا ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پچھلی قوموں کی خبر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے بتانے سے اپنے بعد آنے والے واقعات کی خبر دی، لیکن کبھی کوئی واقعہ جھوٹا نہیں ہوا۔
جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اسی طرح وہ واقعات ہوئے۔ غزوہ بدر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے بتانے پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ کل یہاں فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا۔ کئی کفار بڑے بڑے سرداروں کے بارے میں آپ نے بتایا کہ اس کی موت یہاں ہوگی، اس کی موت۔ جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسی طرح اگلے دن جس کے بارے میں جہاں جس جگہ کے بارے میں بتایا اسی جگہ وہ قتل ہوا۔ ایک لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہوا، اور کفار بھی جانتے تھے۔ مشرکین مکہ جو آپ کے مخالف تھے، آپ کے جانی دشمن تھے، وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے۔ یہ ان کے دل سے وہ جانتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے۔ اخنس بن شریق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، غزوہ بدر کے موقع پر جب صفیں سیدھی ہو رہی تھی، ابو جہل کو لے کے ایک طرف گیا اور ابو جہل سے کہا کہ لیسا ہنا غیری وغیرہ کی تخبرنی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہاں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو ہماری بات سن رہا ہو، آپ محمد کے بارے میں بتاؤ ویسے کیسے ہے؟ انہو صادق و کاذب، سچے ہیں جھوٹے ہیں؟ تو اس وقت ابو جہل نے کہا تھا واللہ ان محمد لصادق ما کذب محمد قط، اللہ کی قسم محمد سچے ہیں، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ کافر تھے، آپ کا دشمن تھا، لیکن اس کردار کی گواہی دیتا تھا، آپ کی سچائی کی گواہی دیتا تھا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا، حالانکہ کافر تھا۔ تو نبی کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے پیش آنے والے واقعات کی خبر دی، تو جن واقعات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت متعین کر کے بتایا کہ یہ اس وقت میں پیش ہوں گے، وہ اسی وقت میں پیش ہوئے۔ جیسے کفار مشرکین مکہ کے سرداروں کے بارے میں بتایا کہ کل یہاں فلاں قتل ہوگا، یہاں پہ فلاں قتل ہوگا، اسی وقت میں وہ قتل ہوئے۔ اور جن واقعات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت متعین کر کے نہیں بتایا، وہ بھی واقعات پیش آ رہے ہیں، کچھ پیش آ گئے، کچھ پیش آئیں گے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا اور وہ سچا نہ ہوا ہو۔ اس وقت کے لوگوں نے تو مذاق بنایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خبر دی صحابہ کرام کو کہ تم کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں کو توڑ کے رکھ دو گے، تم ان کو فتح کر لو گے، تو اس وقت مشرکین مکہ ہنسا کرتے تھے، مذاق بنایا کرتے تھے کہ ان کو ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور کہتے ہیں کہ کیسر و کسریٰ کی بڑی بڑی سلطنتیں جو اس وقت کی سپر پاور سلطنتیں کہلاتی تھی، کہتے ہیں ان کو تم توڑ کے رکھ دو گے اور ان کو فتح کر لو گے۔ اس وقت مشرکین مکہ مذاق بناتے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان سلطنتوں کو توڑ کے رکھا، ان کی ساری شان و شوکت کو خاک میں ملایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطُنْطُنِيَّةَ، ایک وقت آئے گا تم قسطنطنیہ کو فتح کرو گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس حدیث کو یاد رکھا، آگے پہنچایا۔ لوگ سن کے ہنسا کرتے تھے کہ یہ کیسے قسطنطنیہ کو فتح کرتے ہیں، جو کیسر روم اتنی بڑی سلطنت ہے، اس کو کیسے فتح کر سکتے ہیں؟ حتیٰ کہ جب بغداد پہ ہلاکو خان نے حملہ کیا اور بغداد کی ساری خلافت کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، مسلمانوں کو قتل کیا، انتہائی قتل و غارت گری سے کام لیا، اور اس وقت بھی جو بچے کچے مسلمان تھے وہ جب کہیں جمعے کی نماز کے لیے اکٹھے ہوئے تو اس وقت خطیب نے ایک یہ حدیث پڑھی خطبے کے دوران کہ لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطُنْطُنِيَّةَ، کہ تم قسطنطنیہ کو فتح کرو گے۔ تو اس وقت کے لوگ ہنس رہے تھے خطیب پر کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے کہ ہلاکو خان کا مقابلہ کر نہیں سکے، اس نے ان کی خلافت کو توڑ کے رکھ دیا، اور ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ لیکن وقت نے دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی اسی طرح پوری ہوئی جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آیا کہ مسلمانوں نے قسطنطنیہ کو بھی فتح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ یہ سمندر جو ہے یہ خشک ہو سکتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، برف گرم ہو سکتی ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ نبی کی نشانی ہے کہ نبی کا ہر قول سچا ہوتا ہے۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پیش گوئیاں فرمائی سب سچی ہوئی، یا جو آگے آئیں گی، دجال کے آنے کی خبر دی، نزول عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دی، سب سچی ہوں گی۔ اور اس کے مقابل انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات جو سچے تھے، ان کے مقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے، کلہم یزعم، ہر ایک یہ گمان کرے گا انہ نبی، کہ وہ نبی ہے،
وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِی، اور میں بتاتا ہوں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ 30 جھوٹے نبیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ 30 جھوٹے دجال اور کذاب لوگ آئیں گے، وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں۔ ان میں سے 23 آ چکے ہیں، 23 آ چکے ہیں، وہ کچھ ابھی باقی ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان کے بارے میں پیشن گوئیاں فرمائی اسی طرح آ رہے۔ اور اب جو ہمارے دور کا فتنہ ہے، 1901 میں جو مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کا فتنہ ابھی تک نہیں زندہ ہے، کیونکہ انسان اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک اس کا نظریہ زندہ ہو۔ آج بھی وہ ہمارے نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں، آج بھی وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، آج بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آج بھی وہ اپنے عبادت گاہوں کو مسجد کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ پاکستان میں ان کے اوپر پابندی ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ اسلامی شاعر کو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن وہ پاکستانی آئین کو نہیں مانتے۔ اور اگر ہمیں ان کو نبوت کی نشانیوں میں دیکھا جائے تو سب سے پہلی بات ہم مرزا کے کردار کو دیکھیں گے۔ مرزا ایک کردار کا انتہائی برا شخص تھا، وہ کسی صورت میں بھی مرزا قادیانی کی ضروریت کا کوئی بھی شخص کبھی بھی مرزا قادیانی کے کردار پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا کردار ایسا تھا ہی نہیں۔ وہ ایک نبی ہو تو کیا، نبی تو بہت دور کی بات، ایک شریف انسان بھی نہیں بن سکتا تھا، اس کا کردار ایسا تھا۔ اور جہاں نبوت کی بات آتی ہے کہ نبی کا ہر قول سچا ہوتا ہے، وہ ایک جھوٹا انسان تھا مرزا قادیانی۔ اس نے وعدہ کیا تھا، لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھے چندہ دو، میں 50 جلدوں میں ایک کتاب لکھوں گا جس میں میں اپنے مخالفین کو جواب دوں گا۔ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ چندہ دیا، سارا چندہ جمع کیا اور 5 جلدوں میں جھوٹ لکھ کر، اور پھر کہنے لگا کہ 5 میں اور 50 میں صرف ایک صفر کا فرق ہے، وہ صفر آپ بڑھا لو۔ ایسا جھوٹا شخص جس نے 50 جلدوں کا چندہ لیا ہے اور 50 جلدوں کا چندہ لے کے 5 لکھ کے کہہ دیا کہ صفر کا فرق ہے، وہ آپ خود بڑھا لو، یہ جو جھوٹا شخص ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئیاں فرمائی وہ ساری پوری ہوئی، ہر نبی جو بھی پیش گوئی کرتا ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ مرزا قادیانی نے ڈھیروں پیش گوئیاں فرمائی، بہت زیادہ پیش گوئیاں فرمائی کہی، اس نے بہت زیادہ بکتا تھا۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ ایک اس کے خاندان کی عورت تھی محمدی بیگم، اس کو دیکھا، اس کو اچھی لگی، کہنے لگا کہ اللہ رب العزت نے مجھے وحی کی ہے کہ یہ محمدی بیگم تیری بیوی بنے گی، اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ اس نے اشتہارات شائع کیے کہ یہ محمدی بیگم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نکاح کرے گا۔ اب وہ محمدی بیگم کا والد مانتا نہیں تھا، نہ اس کا والد مانتا تھا، نہ اس کی والدہ مانتی تھی کہ مرزا کو ہم نے اپنی بیٹی نہیں دینی۔ اس نے بہت زور لگائے، بڑے سے لوگوں سے کہا، اور رشتہ دار تھا اس کا، بڑے سے لوگوں سے کہا، رشتہ داروں کے بیچ میں ڈالا کہ اس کو یہ مان دے، لیکن وہ نہیں مانا، اور محمدی بیگم کا نکاح انہوں نے سلطان محمد کے ساتھ کر دیا۔ اب جب وہ یہ مرزا کی یہ والی پیش گوئی تو اس نے کی تھی کہ یہ محمدی بیگم میری بیوی بنے گی، یہ جھوٹی نکلی۔ لوگوں نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ یہ میری بیوی بنے گی، یہ تو آپ کی بیوی نہیں بنی۔ کہہ رہا ہے اچھا اگر اس نے میری بات نہیں مانی نا، اب میں دوسرا معجزہ اللہ رب العزت نے مجھے دوسری وحی کی ہے، جھوٹ باندھتا تھا اللہ پر، اللہ نے دوسری وحی یہ کی ہے کہ یہ اس کا شوہر جلدی مر جائے گا، یہ 2.5 سال کی عمر میں 2.5 سال رہے گا اس کے ساتھ اور پھر مر جائے گا۔ لیکن یہ بھی اس کی مرزا کی پیش گوئی جھوٹی نکلی کہ مرزا کی موت کے 40 سال بعد وہ شخص مرا ہے، مرزا کی موت کے بھی 40 سال بعد جا کے مرا ہے۔ حالانکہ نبی کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک لفظ بھی بولتا ہے وہ لفظ سچا ہوتا ہے۔ نبی کی نشانی یہ ہے کہ جو کوئی ماقبل کی ماضی کی کوئی خبر دے یا مستقبل کی کوئی خبر دے، اللہ رب العزت کے حکم سے جو خبر دیتا ہے نبی، وہ کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اس فتنے کو پہچانیں کہ یہ فتنہ جو ہمارے نوجوانوں کو ورغلاتا ہے، پیسے کی لالچ دیتا ہے، باہر ملک کی ویزے کی لالچ دیتا ہے، یہ اس کو مال کی لالچ دے کر آج کے نوجوانوں کو ورغلاتا ہے، اور ورغلانے کی کوشش کر کے ان کو دین سے پھیر دیتا ہے، ان کے دین پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ آج ہمیں اس فتنے کی پہچان کی ضرورت ہے، آج ہمیں اس چیز کی پہچان کی ضرورت ہے، ہم اس کو پہچانیں۔ پہلے زمانے میں مائیں اپنے بچوں کو انبیاء کرام کے قصے سنایا کرتی تھی، رات کو سونے سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کے قصے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اور انبیاء کے جو دشمن تھے، نمرود، فرعون، قارون، حامان، ابو جہل، ابو لہب، ان سب کے نام بچوں کو یاد ہوا کرتے تھے، بچوں کو ان کے واقعات یاد ہوا کرتے تھے کہ یہ دشمن کیسے ناکام ہوئے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کے واقعات بچوں کو یاد ہوا کرتے تھے، لیکن آج کی مائیں بھی دینی تعلیم سے خالی ہیں، اس لیے وہ بھی اپنے بچوں کو کچھ نہیں بتاتی۔ اس لیے آج کا ہمارا نوجوان دینی تعلیم سے خالی ہوتا ہے اور اس کو فتنوں کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی۔ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں کی بھی دینی تعلیم کر تربیت دے ان کو، تاکہ نئی نسل ہماری جو ہے وہ اپنا ایمان ہاتھ سے نہ کھو بیٹھے۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق